السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اسلام کے گھرانوں میں پیدا کیا۔ درود و سلام و نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جنہوں نے ہزارہ تکالیف برداشت کر دین ابراہیمی ہم تک پہنچایا۔ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر، بزرگان دین پر اور ہمارے اساتذہ کرام پر۔ یا اللہ، جب تک ہم جئیں اسلام پر جئیں، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اللہ، ہمارے بعد ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرنا جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب مطلب پالنہار، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، خیال کرنے والا، ذرہ برابر بھی خیال میں، دیکھ بھال میں کمی کوتاہی نہ کرنے والا۔ العالمین، ایک جہان نہیں، کئی جہانوں کا، یعنی جن جہانوں کو ہم جانتے ہیں، چرند پرند کا جہان، انسانوں کا جہان، پودوں کا جہان، جانوروں کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان، سمندر کی دنیا کے اندر موجود جہان، اور اس کے علاوہ زمین سے باہر موجود جتنے بھی سیارے، سیارچے اور جتنی بھی دنیایں موجود ہیں، اللہ رب العزت تمام کی نگہداشت کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالم کی نگہداشت کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت ہے۔ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی یہاں پر دو بہترین اعلیٰ درجے کی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ کی تمام اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات باکمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان صفات کا یہاں ذکر کیا، ان خصوصیات کا اپنے ذکر کیا جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں: مالک یوم الدین، مالک بادشاہ ہے، یوم دن کا، الدین فیصلے کے، یعنی اللہ رب العزت بالآخر تمام انسانوں کا، تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اکیلا تن تنہا، اور وہ فیصلہ کرے گا کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے بادشاہ، اپنے شہنشاہ ہونے کے بارے میں عالم کائنات کو بتایا۔ اللہ رب العزت نے آگے کہا: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابتدائی تین آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنی خصوصیات کا اعلان کیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے لوگوں کو دعا مانگنے کے ڈھنگ سکھا رہے ہیں، دعا مانگنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ اور دعا میں اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی، وہ دعا سکھائی جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ، جنہیں پتہ نہیں۔ اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں: ایاک نعبد، کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی انسان
اللہ رب العزت کو راضی کرے گا کن کلمات کے ساتھ؟ کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم خاص تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں. یعنی اللہ بندگی بھی تیری ہے، اعانت بھی تجھ سے ہے، مدد بھی تجھ سے ہے. سر تیرے ہی آگے جھکاتے ہیں اور تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. کس کے خلاف؟ آفتوں کے خلاف، بیماریوں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، خود اپنے نفس کی برائی، جو ہمارا نفس ہمیں برائی پر اکساتا ہے، اس کے خلاف اللہ تیری مدد مانگتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی ان ابتدائی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.